کچھ ہی دیر میں پیروں کی آواز آئی۔ ایمان ایک دم خاموش ہو گئی۔ دروازے کا لاک کھلا اور ان بیہودہ لڑکوں میں سے ایک لڑکا اندر آیا اور بولا کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے، حوصلہ رکھو، ہم بھی آ جائیں گے۔ وہ بہت گندے انداز میں بولا تھا۔ ایمان اس کی بات کا مطلب سمجھتی 2 قدم دور ہوئی اور پھر سے رونے لگی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، گھر پر سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، رات ہو گئی ہے، سب میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ لیکن وہ لڑکا آگے بڑھ کر ایمان کا بازو پکڑ کر بولا کہ جو لڑکیاں وقت سے گھر نہیں پہنچتی وہ پھر گھر کی نہیں رہتی۔ یہ کہہ کر وہ خباثت سے ہنسنے لگا۔ ایمان نے اسے بازو چھڑواتے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ۔ اتنے میں اس کا دوست بھی اوپر آ چکا تھا۔ انہوں نے مل کر ایمان کو بیڈ پر لا کر پھینکا اور بیڈ کے سرہانے پر بنے ڈیزائن میں رسی باندھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیا۔ ارے یار، اس کی اتنی چیخیں کون سنے؟ یہ کبیر نے آنے میں اتنا ٹائم کیوں لگا دیا؟ اب تک آ گیا ہوتا تو اس لڑکی کا بھی کام تمام کر کے فارغ کر دیتے۔ ایسے ہی اتنی دیر سے اس کی چیخیں سننی پڑ رہی ہیں۔ ان کی بات سن کر ایمان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ دیکھو تمہیں میرے پر ذرا ترس نہیں آتا، میری چچی مجھے بہت ماریں گی۔ ان میں سے ایک لڑکے کا نام ندیم تھا اور دوسرے کا نام طلحہ۔ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اسی دوران ایمان نے ان کے نام سنے تھے۔ ندیم بولا کہ یار اگر کبیر کو پتہ چلا کہ ہم اسے زبردستی اٹھا کر لائے ہیں اور اس سے یہ لڑکی پسند نہ آئی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ تجھے پتہ بھی ہے کہ وہ کتنا نخرے باز ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے باہر چلے گئے۔ ایمان وہیں بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ کاش امی ابو آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر نہ جاتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں کالج اپنے ابو کے ساتھ جاتی تو کوئی مجھے راستے میں یوں نہ چھیڑتا، نہ کوئی مجھے اغوا کرتا۔ پتہ نہیں اب چچی اور چچا میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے۔ اب تک تو پورے محلے میں بات پھیل گئی ہوگی۔ میری وجہ سے چچا کو کتنی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اب ایمان نے ہلنا جلنا بند کر دیا تھا کیونکہ ہلنے کی وجہ سے اس کے کپڑے بے ترتیب ہو رہے تھے اور ہاتھ بھی بندھے تھے۔ وہ ٹھیک بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اچانک کافی آوازیں آنے لگیں۔ شاید وہ لوگ واپس آ چکے تھے۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا اور وہی ندیم اور طلحہ اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جو دیکھنے میں کافی خوبرو تھا۔ اسے یہ لوگ کبیر بھائی کہہ کر پکار رہے تھے۔ ایمان نے اندازہ لگایا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کا یہ تب سے انتظار کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی ایمان نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔